السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب۔ وقال عليه الصلاة والسلام اشراف امتی حملة القرآن واصحاب الليل۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم حضرات علماء کرام، دیگر مہمانان گرامی قدر، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، جامعہ اشرف المدارس تربت کی سالانہ عظیم الشان تقریب تقسیم انعامات بعنوان عظمت قرآن کریم کانفرنس میں حق جل وعلا مجدوہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار عالم اس ادارے سے فیض حاصل کرنے والے طلباء کرام، علماء کرام کو اپنے دین حنیف کی کامل ترین خدمت کے لیے زندگی کے آخری سانس تک اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما کر قبول فرمائے۔ جن معاونین کی اس ادارے سے اعانت رہی، جن مخلصین نے اس ادارے کے ساتھ اخلاص بھرا تعلق قائم رکھا، جن محبین نے محبت کی نظر سے اس ادارے کے ایک ایک طالب علم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان سب کے اس کار خیر کو ان سب کے لیے بہترین دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ بنائے۔
انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، دو عنوانات پر مختصر سی معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلا عنوان عظمت قرآن کریم، دوسرا عنوان صاحب قرآن کریم۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، قرآن کریم سچی آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک پروردگار عالم کا کلام ہے۔ یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ قرآن کریم کی عظمتوں میں سے سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ 1,23,999 نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے اطہر، سب سے اطیب نبی کے قلب اطہر پر اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنا یہ کلام، اپنی یہ کتاب اتاری۔ قرآن کریم کی، بھائی اس کی آواز کو ایک جگہ سیٹ کر لو یار جلدی سے۔ قرآن کریم فرقان حمید جو ہے اللہ پاک پروردگار عالم کی وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے، قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، قرآن کریم بھی اللہ کے نبی پر نازل ہوا، تورات بھی اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، انجیل بھی اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، قرآن کریم بھی منزل من السماء، تورات بھی منزل من السماء، انجیل بھی منزل من السماء، قرآن کریم بھی من عند اللہ، تورات بھی من عند اللہ، انجیل بھی من عند اللہ، قرآن کریم بھی اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب، تورات بھی اللہ کے نبی کے دل پر نازل ہونے والی کتاب، انجیل بھی اللہ کے نبی کے دل پر نازل ہونے والی کتاب۔ اب آپ غور کیجئے قرآن کریم کی عظمت پر کہ قرآن کریم من و عن 1450 سال پہلے جس حالت میں سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا تھا، آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بے عین ہی وہی قرآن کریم ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہے، جبکہ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، یہ دونوں کتابیں بھی اللہ کے نبیوں پر نازل ہوئیں، دونوں کتابیں من عند اللہ، منزل من السماء۔ ان دونوں کتابوں کی اصلیت باقی نہیں رہی، وہ دونوں کتابیں مبدل، دونوں کتابیں محرف، دونوں کتابوں میں تبدیلی، اس واسطے وہ اللہ کے نبی کے دل پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں، مگر ان میں تبدیلی ہو گئی، محرف ہو گئی، تبدیل شدہ کتابیں ہیں۔ قرآن کریم میں سے کوئی چیز گم نہیں ہوئی، وہاں کوئی چیز رہی نہیں، اس کا گم نہ ہونا، وہاں کسی چیز کا باقی نہ ہونا، یہ قرآن کریم کی عظمتوں کی دلیل ہے کہ قرآن کریم ایسی عظیم الشان، فقید المثال، لا زوال، بے وفا کتاب، با وفا کتاب ہے، اس جیسی اور کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے عطا فرما دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ عام دنیا کا دستور بھی یہی ہے، جس کی دولت ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ میری قیمتی چیز میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، آپ کی قیمتی چیز آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
میں اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے ذرائع اختیار کرتا ہوں، آپ اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے ذرائع اختیار فرماتے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں قرآن ہمارا ہے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کے لیے الفاظ کی حفاظت، معانی کی حفاظت، اس کے مطلب کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت کے لیے حافظ قرآن پیدا کیے، اس کے ترجمے اور تفسیر کی حفاظت کے لیے علماء کرام کو پیدا کیا۔ حفاظ اور علماء ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ پاک پروردگار عالم نے ایسے جری ایمان کے لیے جان دینے والے مجاہدین کو پیدا کیا جو قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، حافظ قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، الفاظ کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا، معنی کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا، تفسیر کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا۔ اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے اس حافظ قرآن کو قبول کر لیا، اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے عالم دین کو قبول کر لیا، اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے مفسر قرآن کو قبول کر لیا، اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے محدث کو قبول کر لیا، اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے فقیہ کو قبول کر لیا۔ یہ حفاظت کے انتظامات ہیں۔ جیسے کبھی آپ خود حفاظت کرتے ہیں، کبھی آپ حفاظت کے لیے اور بندوں کو منتخب کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح اصل حفاظت اللہ پاک پروردگار عالم کی ہی ہے۔ جب سے قرآن کریم نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک بڑے بڑے تالے آزماؤں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی، نہیں مٹا سکے، اس میں تبدیلی کی کوشش کی، نہیں کر سکے، اس جیسا لانے کی کوشش کی، نہیں لا سکے۔ یہ بھی حفاظت ہے، نہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ ہے، نہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ ہے، نہ اس کی جگہ کوئی اور چیز لائی جا سکتی ہے اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ پاک پروردگار عالم ہے۔ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اسباب کے درجے میں اللہ رب العزت نے ان معصوم بچوں کے دلوں کو حفاظت قرآن کا خزینہ بنا دیا، ان بچوں کے دلوں کو حفاظت قرآن کا اللہ پاک رب العزت نے قلعہ بنا دیا، ان کے دلوں کے اندر اپنی کتاب کو، اپنے کلام کو جو نبی پاک پر نازل ہوئی اسے محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کا اقتدار زوال پذیر ہوا، ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، انگریز نے مسلمانوں کی حکومت پر شب خون مارا، مسلمانوں کا اقتدار زوال پذیر ہوا۔ تاریخ اٹھائیے، اسے پڑھیے، ایک دن میں ہندوستان کی سرزمین پر دہلی کے اندر 900 مدرسے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، بلڈوز کر دیے گئے، زمین ہموار کر دی گئی۔ اگر صبح آدمی دیکھ کر گیا یہاں پر مدرسہ ہے، شام کو وہ آیا تو اسے چٹیل میدان نظر آ رہا ہے، وہ اس جگہ کو پہچان نہیں سکا کہ یہاں میرا مدرسہ تھا یا یہاں میری مسجد تھی۔ بالکل انگریز نے زمین صاف کر دی۔ ایک دن میں دہلی کے چوک میں 5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جمع کر کے انہیں آگ لگا کے راکھ بنا دیا انگریز نے، مگر وہ یہ سمجھتا تھا مدرسہ عمارت کا نام ہے، قرآن کریم کے اوراق کو ختم کر دیا، قرآن کریم دنیا سے ختم ہو جائے گا، اس عمارت کو گرا دیا تو قرآن کریم کی تعلیم دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے، ان اوراق کو ختم کر دینے سے قرآن ختم نہیں ہوگا۔ مدرسہ تو اس طالب علم کا نام ہے کہ جس کے لیے استاد نے اسے اپنے سامنے بٹھا کے قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیا، وہ درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا، اللہ رب العزت پوری دنیا میں اس کی شاخیں قائم کر دیں گے۔ جائیے دارالعلوم دیوبند کو دیکھیے، ایک پڑھنے والا ایک پڑھانے والا آمنے سامنے انار کے درخت کے سائے میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو پڑھنا، نبی کے فرمان کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آج وہی انار کا درخت جس کے سائے کے نیچے 2 علماء نے بیٹھ کے، 2 طلباء نے بیٹھ کے
قرآن کریم کا علم حاصل کرنا شروع کیا، آج انہی کا فیض ہے پوری دنیا میں۔ روئے زمین پر کوئی جگہ آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں پر دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ پہنچا ہو۔ انگریز نے مدرسے زمین سے مٹا دیے، قرآن کریم کے اوراق کو آگ لگا کے انہیں خاکستر کر دیا۔ اسی انگریز کے سامنے ایک 7 سال کی عمر کا چھوٹا معصوم بچہ لا کے کھڑا کیا گیا کہ آپ نے مدارس بلڈوز کر دیے، قرآن کریم کے نسخے جلا کے راکھ کر دیے، مگر اس معصوم بچے کے دل و دماغ سے اللہ کی کتاب کو، کلام اللہ کو، قرآن مجید کو کیسے نکالیں گے؟ مٹانے والوں نے اپنا زور لگایا، بچانے والے نے اپنی حکمت عملی ظاہر کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اسلام کے دشمن قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن والا اسے بچانا چاہتا ہے، قرآن والے نے بچا کے دکھا دیا۔ مٹانے والے مٹ گئے، مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ کل بھی قرآن کریم زندہ اور جاوید تھا، آج بھی قرآن کریم زندہ اور جاوید ہے۔ کل بھی قرآن کریم اپنی آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں میں موجود تھا، آج بھی قرآن کریم اپنی اسی آب و تاب، شان و شوکت وجاہت کے ساتھ مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب مسلمانوں کا اقتدار زوال پذیر ہوا، عیسائیت کا دورہ شروع ہوا، ہر چوک چوراہے میں عیسائی پادری کھڑے ہو جاتے، جہاں 4 مسلمان نظر آتے بغل سے انجیل نکال کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک پادری شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا شاہ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب عقل سے چاہیے، قرآن کریم سے نہیں، سنت سے نہیں۔ مجھے قرآن کریم سے جواب کی ضرورت نہیں، سنت سے ضرورت نہیں، مجھے عقل سے جواب چاہیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا عقل کی رٹ چھوڑو، سوال کرو، غلام پیغمبر، عاشق مصطفیٰ، نبی کا جان نثار غلام تمہیں جواب دے گا۔ وہ پھر کہتا ہے سوال کروں گا، جواب عقل سے چاہیے، نقل سے نہیں۔ شاہ صاحب نے کہا سوال کرو۔ وہ کہتا ہے ایک آدمی جا رہا تھا، جاتے جاتے وہ راستہ بھول گیا، آگے گیا تو ایک آدمی سو رہا ہے، دوسرا آدمی جاگ رہا ہے۔ آپ بتائیے راستہ پوچھنے والا کس سے راستہ پوچھے؟ سونے والے سے راستہ پوچھے یا جاگنے والے سے راستہ پوچھے؟ یہ عیسائی تھا، اس کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جاگ رہے ہیں، اب راستہ پوچھنے والا کس سے راستہ پوچھے؟ یہ یہی چاہتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے راستہ پوچھے۔ کیا مانا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے، انجیل کو قبول کر لے اور عیسائیت کو برحق سمجھ کر اپنے آپ کو عیسائی بنا کر اپنے آپ کو کامیاب اور کامران سمجھنے لگ جائے۔ یہ پادری کہتا ہے سوال کا جواب عقل سے چاہیے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، جاتے جاتے راستہ بھول گیا، راستہ پوچھنے والا آگے پہنچتا ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی جاگ رہا ہے۔ اب یہ راستہ پوچھنے والا سونے والے سے راستہ پوچھے یا جاگنے والے سے راستہ پوچھے؟ شاہ صاحب فرمانے لگے میں تجھے جواب عقل سے دوں یا نقل سے؟ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے جواب عقل سے چاہیے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے جو آدمی منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا، چلتے چلتے راستہ بھول گیا، آگے ایسی منزل پر آیا جہاں پر ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی جاگ رہا ہے۔ اب یہ راستہ بھولنے والا راستہ پوچھنا چاہتا ہے، کس سے راستہ پوچھے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں جو آدمی جاگ رہا ہے یہ راستہ معلوم کرنے والا آئے اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے اور سونے والے کے جاگنے کا انتظار کرے۔ جب سونے والا جاگ جائے تو اس سے راستہ پوچھ کے منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ جو جاگنے والا سونے والے کے ساتھ بیٹھا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سونے والے کے جاگنے کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ یہ جاگے تو میں اس سے راستہ پوچھ کے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ وہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام جاگ رہے تھے، محمد الرسول اللہ آرام فرما ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے راستہ پوچھ کے انہیں نبی مان کے، انجیل کو کتاب مان کے، عیسائیت کو حق مذہب مان کے اس پر چلنا شروع کر دے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا یہ جو جاگ رہا ہے
معلوم ہوتا ہے سونے والے کے انتظار میں ہے، یہ جاگے تو میں اس سے راستہ پوچھ کے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اسے عقل سے ایسا جواب دیا جو اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ یہی عیسائی پادری ایک مرتبہ پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس آیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کی حفاظت کے اسباب بھی اللہ پاک پروردگار عالم نے اس امت کے لیے مہیا کیے۔ عظمت قرآن کریم کانفرنس ہے، صرف یہ نہیں کہ خطیب آئے عظمت قرآن پر بیان کر دے، آپ بیٹھ کے سن لیں اور چلے جائیں، یہ نہیں۔ عظمت قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی پکار کیا ہے، قرآن کریم کی صدا کیا ہے، نوائے قرآن کیا ہے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، مجھے قرآن کریم کیا کہتا ہے، قرآن کریم نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے، قرآن کریم نے مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ آپ نے میں نے سن لیا، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، سب سے اعلیٰ نبی پر سب سے اعلیٰ فرشتے نے 23 سال کے اندر نازل کیا ہے، اور بہت سارے ہم نے فضائل سنے، مگر قرآن کریم کی آواز یہ ہے، نماز پڑھا کرو، پڑھی نہیں، روزہ رکھا کرو، رکھا نہیں، حج کرو، کیا نہیں، زکوٰۃ دو، دی نہیں، آنکھوں کو جھکاؤ، جھکایا نہیں، حلال کھاؤ، کھایا نہیں، غریبوں کا ناحق مال نہ کھاؤ، اسے چھوڑا نہیں، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اسے چھوڑا نہیں، بیواؤں کا مال نہ کھاؤ، اسے چھوڑا نہیں، بہنوں کی وراثت پر قبضہ نہ کرو، وہ انہیں دی نہیں، قرآن جو کہتا ہے وہ کیا نہیں، جو بتاتا ہے سنا نہیں، اپنی مرضی سے قرآن کریم کے فضائل ڈھیروں سن لیے، جس پر قرآن کریم پر عمل کرنے کی ضرورت تھی عمل کیا نہیں، تو پھر قرآن کریم کے فضائل سننے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک آدمی نے سنا کہ سونا 100 روپے تولہ ہے، ایک آدمی نے سنا سونا 1 لاکھ روپے تولہ ہے، دوسرے نے سنا 1,20,000 تولہ ہے، تیسرے نے سنا 1,40,000 تولہ ہے، چوتھے نے سنا 1,70,000 تولہ ہے۔ نہ 1 لاکھ والے نے خریدا، نہ 1,20 والے نے خریدا، نہ 1,40 والے نے خریدا، نہ 1,70 والے نے خریدا، تو بچائیے 1 لاکھ والے کو سننے کا فائدہ ہوا، 1,20,000 والے کو فائدہ ہوا، 1,40,000 والے کو فائدہ ہوا، 1,70,000 والے کو فائدہ ہوا۔ سنا سب نے، عمل کسی نے نہیں کیا، فائدہ کسی کو نہیں ہوا۔ راستہ چلتے چلتے ایک آدمی نے سنا سونا 1,70,000 تولہ ہو گیا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے سوچا چلو اپنے دوست سے پیسے لیتا ہوں، اس سے 1 ہفتے کے لیے اس نے پیسے لیے اور 1 تولہ سونا 1,70,000 میں خرید لیا۔ 1 ہفتے کے بعد وہی سونا 2,05,000 میں فروخت کر دیا، 35,000 اپنی جیب میں ڈالے، 1,70,000 اسے واپس کر دیے۔ جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے سنا، عمل نہیں کیا، جس کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے سنا، قرض پر پیسے لیے، عمل کر لیا، فائدہ ہو گیا۔ جنہیں فضائل قرآن کریم سنے عمل کیا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جس نے قرآن کریم کے فضائل سنے اس نے عمل کر لیا، اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے، یہ سالانہ تقریب برائے تقریب نہیں ہے، یہ آپ مسلمانوں کو قرآن کریم کی عظمت سنا کر قرآن کا شوق دل میں پیدا کرنے کی ایک محنت ہے، ایک آواز ہے، ایک صدا ہے، ایک کوشش ہے، ایک فکر ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کے فضائل بیان کیے۔ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، الف پر الگ نیکیاں، لام پر الگ نیکیاں، میم پر الگ نیکیاں۔ آپ نے اس کو 10 دفعہ پڑھا، آپ کو 300 نیکیاں مل گئیں۔ آپ نے اس کو 20 دفعہ پڑھا، آپ کو 600 نیکیاں مل گئیں۔ یہ قرآن کریم ایسا ہے، آپ اسے پڑھتے چلے جائیے، دل میں نور پیدا ہوگا، رب کا قرب ملے گا، رب کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ سے دوستی لگے گی، اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ نماز پڑھنی آسان، حج کرنا آسان، روزہ رکھنا آسان۔ کتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں ہٹے کٹے بالکل صحت مند ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پیتے رہتے ہیں، دن بھر پان گٹکا نسوار کھاتے رہتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں۔ اس سے پوچھو کہ مسلمان ہو، کہتا مسلمان ہوں، روزہ رکھا ہے نہیں، کیوں؟ ویسے رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے، چھوڑنا گناہ کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے پتہ ہے روزہ رکھنے پر ثواب ہے، رکھا نہیں، نہ رکھنے پر گناہ ہے، بچا نہیں، تراویح پڑھنے پر ثواب ہے، پڑھی نہیں،
نہ پڑھنے پر گناہ ہے، بچا نہیں، یہ سارے کام جانتا ہے مگر کرتا نہیں، تو یاد رکھو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ بول پڑے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ 10 کلو کا سر ہلا رہے ہیں، ایک چھٹانگ کی زبان نہیں ہلاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، مجمع میں سے جس کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بولے۔ تھوڑا کو آ رہی ہے، سب کو نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ اٹھائیں۔ اب جن کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بول کے کہیں کہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ زور سے سارے مل کے بولو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کریم کی عظمتیں بے شمار ہیں، مگر ان عظمتوں کا فائدہ تب ہوگا جب قرآن کریم کی پکار پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن کریم مجھ سے کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو، میں کرتا نہیں، تو فائدہ ہے؟ قرآن کریم بڑا زبردست قسم کا 20,000 روپے کا ایک قرآن کریم لا کے گھر پہ رکھ دیا، کبھی اس کو اٹھا کے پڑھا نہیں، فائدہ ہے؟ آپ ایک حکیم کے پاس گئے، اس کو آپ نے کہا کہ میرا گلا خراب ہے، اس نے آپ کو 10,000 روپے کا سیرپ بنا کے دیا، بہترین قسم کا سیرپ بنا کے دیا، آپ نے اس کو سامنے شیشے کی الماری میں رکھ دیا، اور اس کے سامنے صبح کھڑے ہو کے کرتے ہیں، دوپہر کو کھڑے ہو کے کرتے ہیں، شام کو کھڑے ہو کرتے ہیں، ہفتے کے بعد حکیم کے پاس گئے، حکیم صاحب بھی پریشان، ایسا عجیب و غریب نسخہ میں نے قاری صاحب کو دیا، قاری صاحب ایسے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اور یہ مر رہا ہے۔ حکیم صاحب پریشان، یہ پہلا مریض ہے جس پر میرے نسخے نے عمل نہیں کیا۔ بھائی وہ سیرپ کہاں ہے؟ وہ سیرپ لے کر آؤ۔ اب وہ سیرپ لے کر آیا گھر سے، جیسے حکیم صاحب نے پیک کر کے دیا تھا ویسے ہی رکھا ہوا۔ اب آپ بتائیں سیرپ کا قصور ہے یا مریض کا؟ خود بخود بول پڑو، سارے بولو۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ اگر ناراض ہے تب بھی بولے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کس کا قصور ہے؟ مریض کا قصور ہے، دوائی کا تو کوئی قصور نہیں۔ قرآن کریم کی عظمتیں تو بے شمار ہیں، قصور ہمارا ہے ہم نے ان عظمتوں کو اپلائی نہیں کیا، ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کریم کے حلال کا ہمیں پتہ ہی نہیں، قرآن کریم کے حرام کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم نے قرآن کریم رکھا ہے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، ہم نے قرآن کریم رکھا ہے گھروں میں جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، پنچایتیں کرنے کے لیے، جرگے کرنے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے قرآن کریم رکھ دیتے ہیں۔ وہ بڑے بے تکلف انداز میں، ذرہ برابر نہ اسے ڈر نہ خوف نہ ماتھے پر پریشانی، قاتل ہے، جھوٹا ہے، اس کو کہتے ہیں تو نے قتل کیا، کہتا نہیں۔ قرآن اٹھاتے ہو؟ کتنے اٹھانے ہیں؟ ابھی اٹھا لیتا ہوں۔ تم ایک آدھ کی بات کر رہے ہو، میں 15-20 اٹھا کے رکھ لیتا ہوں۔ ہم نے قرآن کریم رکھا ہوا جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے۔ بچی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، ہمارے پنجاب میں تو ایسے ہی رواج ہے، آپ کیا پتہ نہیں ایسے ہے کہ نہیں ہے۔ جب بچی گھر سے نکلتی ہے تو اس کے سر پر ایک بھائی کوئی اور چچا ماموں تایا قرآن کریم لے کے ساتھ جاتا ہے، اس کو گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں، پیچھے کروانے میں رکھ دیتے ہیں، سارے گاڑی سے اتر جاتے ہیں، قرآن کریم نکالنا کسی کو یاد نہیں ہوتا، قرآن کریم نکالنا کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ وہ ٹیکسی والا آ گیا اگلے دن کہتا نہیں وہ آپ کا قرآن کریم رہ گیا تھا، وہ لے لو۔ اوہو اچھا لے، خود ہی رکھ لیتے، کوئی بات نہیں۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی بریف کیس، کوئی موبائل وہ گاڑی میں رہ جائے تو آج خود رابطہ کرتے ہیں اس گاڑی والے سے، وہ آپ کے لیے میرے لیے قرآن کریم لے کر آ گئے تو کہتے کوئی ایسی بات نہیں، آپ خود بھی رکھ سکتے تھے یار۔ یہ حال ہے ہمارا، باتوں سے کام نہیں ہوگا، اس پر عمل کریں گے تو کام چلے گا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی بات کر رہا تھا، اللہ کریم نے قرآن کریم کی حفاظت کے اسباب پیدا کی، خود اللہ پاک اس کے سب سے بڑے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کے اسباب اللہ نے دنیا میں پیدا کیے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے وہ پادری کہتا ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں سچا، میری کتاب، آپ اپنے دعوے پر
منفصل، فیصلہ کیسے ہوگا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اسے کہتے ہیں تم بتاؤ کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے میری تجویز یہ ہے، میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں، آپ اپنی کتاب کو آگ میں ڈالیں، جس کی کتاب بچ جائے وہ سچا، اس کا نبی کا نبوت کا زمانہ، اس کی کتاب سچی، جو کتاب جل جائے وہ کتاب جھوٹی، وہ خود جھوٹا، اس کے نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس عیسائی نے اپنی کتاب پر ایسا کیمیکل لگا رکھا تھا جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا واسطہ اللہ کے نبی کے سچے غلام سے ہے، سچے عاشق رسول سے ہے۔ سچے عاشق رسول کے سامنے کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اس نے اپنی کتاب کو آگ میں ڈالنے کی تجویز دی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں یوں نہیں، تو اپنی کتاب کو آگ میں ڈالے، میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالوں، جس کی کتاب جل جائے وہ جھوٹا، جس کی بچ جائے وہ سچا۔ یوں فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ یوں کرتے ہیں، تو اپنے جگہ سچا، میں اپنی جگہ سچا، تو کہتا ہے میری کتاب سچی، میں کہتا ہوں میری کتاب سچی، تو کہتا ہے میرے نبی کی نبوت کا زمانہ، میں کہتا ہوں میرے نبی کی نبوت کا زمانہ۔ یوں کرتے ہیں، تو اپنی کتاب سینے سے لگا، میں اپنی کتاب سینے سے لگاتا ہوں، دونوں اکٹھے آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو جل جائے وہ جھوٹا، جو بچ جائے وہ سچا۔ وہ پادری میدان مناظرہ سے بھاگ گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یوں اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ ایک آدمی بڑا گناہگار تھا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے پتا ہے میری زندگی میں کوئی خیر کا کام نہیں، کوئی نیکی میرے پاس نہیں ہے، آج میں مرنے والا ہوں، تجھے ایک بات کہتا ہوں، ہمارے گھر کے آنگن میں ایک گلاب جیسا پھول کھلنے والا ہے، یہ پھول کھل جائے، کھل کر مسکرانے لگ جائے، اسے لے جانا، مکتب میں جا کے اشرف المدارس میں قاری صاحب کے پاس بٹھا کے اسے قرآن پڑھانا۔ بیوی نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا انشاءاللہ میں تیری وصیت پر عمل کروں گی۔ یہ بہت گناہگار انسان تھا، مر گیا، اسے عذاب قبر ہو رہا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، کچھ بڑا ہوا، بولنے چلنے کے قابل ہوا، ماں نے انگلی پکڑی، مکتب میں لا کے قاری صاحب کے سامنے بٹھا کے داستان غم اسے سنا دی اور کہا اسے قرآن کریم پڑھنے کے لیے بٹھا دیجئے۔ قاری صاحب نے اس معصوم بچے کو، اس یتیم کو اپنے سامنے لا کے بٹھا دیا۔ ہم نے قرآن کے لیے یتیم بچے دیے، ہم نے قرآن کے لیے وہ بچے دیے جو کسی کام کے نہیں تھے، خدا کی قسم آپ نے ان بچوں کو بیکار سمجھ کے مدرسے میں ڈالا تھا، مگر اللہ کریم کے ہاں ان جیسا معزز تھا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نہیں کہتا، حضور نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، نبی کا فرمان ہے، میری بات نہیں، نبی کا قول ہے، میرا قول نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے سب سے معزز، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بڑے مرتبے والے، سب سے بڑے سٹیٹس والے لوگ وہ ہیں جو حاملین قرآن کریم ہیں، جن کے دل میں اللہ نے قرآن اتار دیا۔ میری امت کے سب سے بڑے مرتبے والے وہ لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں۔ ہم نے بیکار سمجھ کے مدرسے میں ڈال دیا، روٹی پر بوجھ سمجھ کے مدرسے میں ڈال دیا، غربت کی وجہ سے مدرسے میں ڈال دیا۔ آج یہ بچہ امام بن گیا، پیچھے وڈیرا کھڑا ہے، سردار کھڑا ہے، صدر کھڑا ہے، وزیر اعظم کھڑا ہے، وزیر اعلیٰ کھڑا ہے۔ یہ معصوم بچہ جو یتیم تھا، اس کا باپ مر گیا، ماں غریب تھی، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، سر چھپانے کو گھر نہیں، آج یہ حافظ بنا، کل یہ عالم دین بنا، مفتی بن کے مسلح پر کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے بڑے بڑے رؤسا کھڑے ہیں، بڑے بڑے امیر کھڑے ہیں، اربوں خربوں کے مالک کھڑے ہیں، صدر کھڑے ہیں، وزراء کھڑے ہیں۔ جب تک یہ یتیم بچہ جو کل تک یتیم تھا آج قرآن کی دولت سے اتنا مالا مال ہو گیا ہے، کل تک اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں، آج اللہ نے اپنے گھر میں اسے وہ مقام دیا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس مقام نہیں۔ جب تک یہ اللہ اکبر نہ کہے، پیچھے صدر اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، وزراء اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں اس وقت تک جب تک نہیں جاتا، پیچھے صدر رکوع میں نہیں جا سکتا، یہ سلام نہیں پھیرتا، صدر سلام نہیں پھیر سکتا۔ یہ ہے عزت، یہ ہے مرتبہ، یہ ہے سٹیٹس جو
جو حاملین قرآن ہیں، آگے قرآن پڑھنے والا کھڑا ہے، پیچھے قرآن سننے والا کھڑا ہے، یہ رکوع میں جائے گا تو پیچھے والا رکوع کرے گا، یہ سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ کرے گا، یہ سلام پھیرے گا تو وہ سلام پھیرے گا۔ اسے کہتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اسلام کو عزت ملی ہے نبی کی وجہ سے، نبی کو اللہ نے وہ کتاب دی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ اس امت کی عزت اللہ نے قرآن میں رکھی۔ میرے محترم دوستو، وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جواب کے لیے آپ سے رائے نہیں طلب کرتا، ہاتھ نہیں اٹھواتا۔ سوال یہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہیں؟ ہاتھ نہیں کھڑے کرتے، ہاتھ نہیں کھڑے کرتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سوچ لیں، اپنے آپ کو جواب دے دیں، ہاتھ کھڑے نہیں کرتے، کسی سے نہیں میں نے پوچھنا۔ کتنے؟ ہزاروں کا مجمع ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم کھولنے کا موقع نہیں ملتا۔ سال ہا سال ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چراتا تھا، کیا زندگی ہوگی اس کی، کیا اس کی عبادت ہوگی؟ نہ وہ قرآن کریم کا حافظ، نہ وہ عالم، نہ وہ مفسر، نہ محدث، نہ مفتی، نہ فقیہ، کچھ بھی نہیں، بکریوں کا چرواہا ہے۔ آج یہ چرواہا مر گیا، لوگوں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ ابھی جنازہ پڑھ کے اس کی قبر سے جدا ہو ہی رہے تھے کہ اس کی مٹی سے خوشبو آنے لگ گئی، مٹی سے خوشبو آنے لگ گئی۔ لوگ حیران اور پریشان، ایک بکریوں کا چرواہا، اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ حیران اور پریشان ہو کے اس کی اہلیہ کے پاس گھر پہ پہنچے، اس کو جا کے کہنے لگے، نیک بخت، ہم تو اسے چرواہا سمجھتے رہے کہ یہ بکریوں کا چرواہا ہے، صبح کو بکریاں لے جاتا ہے، سارا دن بکریوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے، شام کو گھر پہ آ جاتا ہے، ہم اسے چرواہا سمجھتے رہے، مگر یہ چرواہا نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس کی گھر والی کیا کہتی ہے؟ گھر سے جانے کے بعد، گھر آنے سے پہلے یہ باہر کیا کرتا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مگر ایک کام ضرور کرتا تھا، یہ قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں تھا۔ صبح کی نماز پڑھ کے قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتا، قرآن کریم کی ہر لائن پر انگلی پھیرتا اور کہتا، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، ورق الٹ دیتا۔ پھر کہتا، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، ورق الٹ دیتا۔ یوں 1 2 3 4 پارے ورق الٹتا رہتا، کہتا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ یہ بندہ مر گیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم کو اس کی تصدیق اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی مٹی کو خوشبو والا بنا دیا۔ میں وہ کل بات عرض کر رہا تھا، باپ مر گیا، بچہ معصوم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گیا، باپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ استاد نے بچے سے کہا، پڑھو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے نے، معصوم بچے نے ٹوٹی پھوٹی توتلی سی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا، اس کے باپ کی قبر سے عذاب قبر کو ہٹا دو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ معصوم بچہ مجھے کہتا ہے، اللہ سائیں آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، پھر بھی میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ ارے خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ابھی اس نے بسم اللہ پڑھی ہے تو اللہ نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا۔ جس کے دل میں پورا قرآن ہے، پھر اللہ اس کو جنت کے 10 ٹکٹ کیوں نہیں دے گا؟ پھر اللہ اس کے باپ کو، اس کی ماں کو تاج کیوں نہیں پہنائے گا؟ ہم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم آج بھی وقت ہے میں اور آپ اس قرآن کریم کو تھام لیں۔ نہیں آپ بتائیں، آپ کہیں گے بس تو میں پھر بھی بس نہیں کروں گا، آپ بتائیں اجازت ہے؟ آپ کی مہربانی، آپ نے اجازت دی، ورنہ میں نے تھوڑی سی گزارش کر لی۔ میں نے کہا تھا میں نے 2 باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات عظمت قرآن کریم، یہ تو ابھی پوری نہیں ہوئی، اس کو یہ سٹاپ کر لیتے ہیں ایک بات کے ساتھ۔ یہ پورا مجمع معززین اسٹیج سمیت، اس فقیر گناہگار سمیت، آپ سارے ساتھیوں سے
میں ایک درخواست کرتا ہوں، یہیں بیٹھے بیٹھے وعدہ کر لو، ارادہ کر لو کہ ہم ضرور بھی ضرور روزانہ ایک صفحے سے ایک ورقہ سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ، سارے دل سے انشاءاللہ کو، میرے کہنے سے نہیں، اندر سے انشاءاللہ کہو۔ میرے ہاتھ کھڑے کروانے سے کچھ نہیں ہوگا، اندر آپ کے ہے مولوی صاحب کو ٹرکاؤ ہاتھ کھڑا کر کے، میں تو ٹرک جاؤں گا، تو پھر آپ کا بھی یہی حال ہوگا، آپ کو بھی توفیق نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں ٹرکاؤ، اپنے آپ کو ٹرکا رہے ہیں آپ، میرے ساتھ نہیں مسئلہ، اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ دل سے وعدہ کرو اور اللہ سے مانگو، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو۔ ایک تو آپ بولنے میں بڑے ماشاءاللہ کنجوس ہیں، الحمدللہ۔ ہاں جی، سارے زور سے کہو انشاءاللہ۔ دوسری بات، اس مجمع میں جو ماشاءاللہ الرحمن صاحب اولاد ہیں، جنہیں اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ ارادہ کر لیں ہم اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو۔ یہ حاضری اوپر لگ رہی ہے، ہاتھ کھڑے کرنے میں شرماؤ نہیں۔ ابھی کوئی چودھری صاحب آ جائیں، رئیس آ جائیں، کوئی وڈیرا صاحب آ جائیں ہمارے، وہ آپ کے سامنے آ کے بیان کریں اور وہ کہیں ہاتھ کھڑے کرو جو میرے ساتھ ہے۔ ہاتھ نہیں کھڑے کریں گے، خود کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں، یہاں ہاتھ والی کوئی بات نہیں ہے نا، خود کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آگے سے پتہ کیا کہیں گے، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم تو پہلے ہی آپ کے ہے نا، آپ کو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم تو پہلے ہی آپ کے ہیں۔ تو ہم اللہ کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو کہ یا اللہ ہم اپنی اولاد کو حافظ عالم بنائیں گے انشاءاللہ، بچوں کو عالم بنائیں گے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہوں نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، چھوٹے بچے ہیں نا، دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہوئے۔ ہاں ہاں، ابھی تو تقریر شروع ہونی ہے، اپنا مدرسہ، اپنا جلسہ، اپنی نماز ہے، اب کتنے سارے مولوی کسی کو بھی معاف کرا، ابھی تو میں بیان شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ کو جلدی نہیں ہے نا، میری ویسی پرسن والی ہے، مجھے تو بالکل بھی جلدی نہیں ہے۔ ارادہ کرتے انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی یہاں طلب ہوگی، غور سے جملہ سنو، جتنی یہاں طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اتنی ہی اللہ کی طرف سے توفیق آئے گی۔ ایک ماں کے دو بچے ہیں، ایک سو رہا ہے، دوسرا رو رہا ہے، ماں دودھ کسے پلائے گی؟ بول پڑو، یہ ایک اکیلا بولتا ہے، یہ میرا دوست، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ہی آیا کراچی سے۔ ماں دودھ کس کو پلائے گی؟ نہیں نہیں، آپ بھی سادے لوگ ہیں۔ ماں سونے والے کو ایک تھپڑ لگائے گی، اس کو جگائے گی، اس کو دودھ پلائے گی، ایسے کرے گی؟ ماں سونے والے کو ویسے ہی بھول جائے گی۔ رونے والے بچے کی محبت، ماں کی ممتا ایسے جوش مارے گی، اس کو سونے والا بچہ یاد ہی نہیں رہے گا۔ چولہے پر ہنڈیاں بھول جائے گی، توے پر روٹی ڈالی ہوئی ہے وہ بھول جائے گی، ماں اس کی چیخو پکار کو سن کے۔ خدا کی قسم جتنی یہاں طلب ہوگی، جتنی یہاں تڑپ ہوگی، اتنی اوپر سے توفیق آئے گی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتے ہیں تم ہمیں یاد کرو گے، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ تم نے ہمیں بلا دیا، ہم نے تمہیں بلا دیا۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہتا، میں نہیں کہتا۔ سٹریٹ فارورڈ گفتگو ہے قرآن کریم کی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم یاد کرو گے تو ہم یاد کریں گے۔ تم 10 منٹ یاد کرو، ہم تمہیں 10 منٹ یاد کریں گے۔ تم گھنٹہ یاد کرو، ہم تمہیں گھنٹہ یاد کریں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تم ہمیں بلا دو، ہم تمہیں بلا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ دوسرا عنوان، صاحب قرآن کریم۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، غور سے سنو، ہمارا ایمان ہے آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ہی کا مطلب سمجھتے ہو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہی کا آپ ہی، آپ بھی نہیں، آپ بھی کا مطلب یہ ہے کہ 5-6 اور بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ دعوت ہے کھانے کی، آپ بھی آ جائیں۔ ہاں، اونلی ون، صرف آپ ہے نا، آپ بھی آ جائیں۔ آپ سوچو گے اس کا مطلب قاضی صاحب نے 5-6 اور بھی بلائے، مجھے بھی کہا آپ بھی آ جائیں۔ آپ کا نام کیا؟ عثمان۔ عثمان بھائی آپ ہی نہیں آنا ہے،
اپنے ڈرائیور کو بھی نہیں لے کر آنا ساتھ، اس لیے کہ ایک ہی مرغہ ہے، ہم دونوں نے کھانا ہے، آپ ہی کی دعوت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کی دعوت نہیں ہے، حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں، سارے بولو، زور سے بولو، ہاتھ اٹھاؤ، یوں کرو، حضور کے بعد دنیا میں کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ بہت سارے جھوٹے آئے، اسود انسی، مسیلمہ کذاب، سجا بنت حارث، اسحاق اخرس، بیان بن سمعان، بہاءاللہ ایرانی، ملا محمد اٹکی، یوسف کذاب، ہندوستان کی سرزمین پر جنم لینے والا جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت نے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ ہر دور میں مسلمانوں نے ان جھوٹے مدعیان نبوت کا مل کر مقابلہ کیا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ ہندوستان کی سرزمین پر فتنہ قادیانیت رونما ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان قادیانیوں کے خلاف صف آرا ہیں۔ مل کے میرے ساتھ کہو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میں نے ایسے آپ کی جان نہیں چھوڑنی، اسٹیج والے تنگ ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے۔ حضرت یہ دیکھ کر آ رہے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ بولیں نہیں، آپ بھی نہیں بولو، مل کے میرے ساتھ بولو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ ہاتھ اٹھاؤ، یوں لہراؤ اور پوری جان اور قوت اور طاقت سے فرش پر بیٹھ کے اپنے ایمان کی گواہی دو۔ حاضری عرش پر لگے گی، قیامت والے دن میزان میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ مل کر دل سے کہو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے، کسی گستاخ رسول سے، کسی جھوٹے مدعی نبوت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ 3 کام ہے ہر مسلمان کے ذمہ۔ میں نے بیان بہت شارٹ کر دیا، وقت کا پتہ ہی نہیں لگا۔ 3 کام ہے ہر مسلمان کے ذمہ، وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے کا طالب علم ہو، عالم دین ہو، غیر عالم ہو، تاجر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، یا یہ میرا بھائی عثمان ہو، یا XYZ کوئی اور بھی ہو۔ ہر مسلمان کے ذمہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ مہدی علیہ الرضوان کا نام محمد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک سچا مہدی نہیں آ جائے گا۔ ایک دن بھی قیامت میں باقی ہوگا تب بھی وہ مہدی آئے گا۔ سچے مہدی کی 5 نشانیاں یاد کرو۔ یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ ہمیں اپنا ایمان اس سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ابا جی کا نام کیا ہے، دادا جی کا نام کیا ہے، پردادا جی کا نام کیا ہے، میرا شجرہ نسب کیا ہے۔ یہ فرشتے نہیں پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے۔ تو ہمیں اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کا پتہ ہونا چاہیے۔ مہدی علیہ الرضوان کے متعلق 5 نشانیاں دل کی تختی پہ لکھو جو اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے جو سچا مہدی آئے گا اس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، سید ہوں گے، آل رسول سے ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ اب جس کا نام محمد ہوگا، عبداللہ ان کے والد کا نام ہوگا، حسنی حسینی سید ہوگا، آل رسول سے ہوگا، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوگا، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرے گا، یہ سچا مہدی ہے۔ جو اپنے آپ کو مہدی کہے، نام اس کا غلام احمد ہو، جھوٹا، اس کے باپ کا نام غلام مرتضی ہو، جھوٹا، اس کی قوم مغل ہو، جھوٹا، وہ قادیان میں پیدا ہو، جھوٹا، وہ لاہور میں مرے، وہ جھوٹا۔ مرزا غلام قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام غلام احمد، سچے مہدی کا نام محمد، اس کے باپ کا نام غلام مرتضی، سچے مہدی کے والد کا نام عبداللہ، وہ اس کی قوم مغل، اس کی قوم سید، وہ قادیان میں پیدا ہوا، یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، وہ لاہور میں پاکستان میں مرا، اور یہ
مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے. لہٰذا کوئی بھی آ کے میرے آپ کے سامنے اٹھ کے دعویٰ کرے مہدی ہونے کا، مان لیں گے؟ یہاں بلوچستان میں ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے یہاں کے کسی ساتھی نے، کسی اور علاقے کا ہوگا، ہاں بلوچستان کا کسی علاقے کا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہاں کے مسلمانوں نے وہاں ڈاکٹر منظور مینگل صاحب سے رابطہ کیا کہ جی یہاں ایک مہدی پیدا ہوا ہے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے اس کو کوئی انسان بنے تیرے دماغ میں جوتے مارے گے، مہدی جو ہے وہ بلوچ نہیں ہوگا، سید ہوگا. انسان بن کر، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو مہدی جو ہے وہ مغل نہیں ہوگا، سید ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا. 3 کام ہر مسلمان کے ذمہ. نمبر 1 میں 3 عقائد. حضور اللہ کے آخری نبی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. مہدی علیہ رضوان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، سید، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے. نمبر 2، اس پیغام کو عام کرنا ہے. کسی مسلمان کا کسی بھی قادیانی سے، مرزائی سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. برملا کہہ رہا ہوں، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. بیٹا باپ کے دشمن سے گلے ملتا ہو اور باپ کے سامنے آ کے جتنا مرضی محبت کا اظہار کرتا ہو، اور باپ جانتا بھی ہے میرے دشمن کے ساتھ گلے ملتا ہے، باپ اس کی محبت کا اعتبار کرے گا؟ بولو اللہ کا واسطہ، بولو، بول پڑو، زور لگا لو. عثمان زندہ باد. بس میرا دوست ہی کام آ رہا ہے. باپ کے دشمن سے مل کے آ رہا ہے، باپ جانتا ہے میرے دشمن سے مل کے آ رہا ہے، باپ کے سامنے بڑی محبتیں جتا رہا ہے، باپ اس کی محبت کو قبول کر لے گا؟ حضور کو پتا ہے میرے دشمنوں، قادیانیوں، مرزائیوں اور جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، رشتے ناتے کرتا رہا ہے، اب بڑی محبت کر رہا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ایسے غلام کو موت نہیں آتی اس غلامی میں جو اللہ کے نبی کے باغیوں اور دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھے. تو کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے، کسی ختم نبوت کے منکر سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. نمبر 3، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ. اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. مثلا شیزان جوس قادیانیوں کا ہے، مرزائیوں کا ہے. اب وقت بالکل نہیں ہے، آپ کو میں بتاتا قادیانی کیا ہے، مرزائی کیا ہے. مرزا غلام قادیانی اس قادیانی جماعت کا بانی ہے، وہ ہندوستان میں پیدا ہوا. مرزا غلام قادیانی کا نظریہ یہ، سنو غور سے سنو، مرزا غلام قادیانی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ خود محمد الرسول اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، لعنت. مرزا قادیانی کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ سے افضل ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، لعنت مرزا قادیانی پر. مرزا قادیانی کہتا ہے جو مسلمان مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے. دیکھو میں سپیکر پہ بول رہا ہوں، اگر کچھ ہے تو بول رہا ہوں نا، ورنہ تو آدمی کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. میں تو سب کے سامنے بول رہا ہوں، پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، سارے پڑھے لکھے مسلمان ہوش و آواز میں بیٹھے ہیں، اگر یہ تربت ہے، سب کے سامنے بول رہا ہوں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے جو مسلمان مجھے نہیں مانتے ان کی عورتیں جنگلوں کی کتیاں اور ان کے مرد جنگلوں کے خنزیر ہیں. مرزا غلام قادیانی نے ہمیں اتنی بڑی بڑی گندی گالیاں نکالی، حرامی تک کہہ دیا، اور مسلمان مرزائیوں کی شیزان بیچ رہا ہے، مسلمان مرزائیوں کی شیزان خرید رہا ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے، میں ان علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرتا ہوں. میرا ایمان ہے خدا کی قسم، اگر میری بات غلط ہو پورے مجمع میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتے غلط ہے. علماء کہتے غلط ہے یہ بات. ہمارے ہاں علماء میں ایک اصطلاح ہے شہید اخروی. یہ شہید اخروی ہے، اس کے مسائل علماء جانتے ہیں. میرا ایمان یہ ہے، ایک آدمی گھر سے نکلا آلو لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، علماء کہتے ہیں شہید اخروی ہے. میرا ایمان یہ ہے ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے، شدید ترین پیاس ہے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے اس کے پاس سوائے شیزان جوس کے اور کوئی پانی نہیں ہے، وہ شیزان جوس نہیں پیتا.
اللہ کے نبی کی محبت میں اور مرزا قادیانی کی نفرت میں، اور وہ اسی میں مر جاتا ہے۔ میرا ایمان کم از کم یہ ہے، اللہ پاک پروردگار عالم کل قیامت والے دن اس کو شہیدوں میں اٹھائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ بات غلط ہے، اس نے اللہ کے نبی کے عشق اور محبت میں اور اللہ کے نبی کے دشمن کے بغض میں شیزان کو چھوڑا، اللہ اس کو شہیدوں کا مرتبہ دے گا۔ میں اور آپ اپنے باپ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، اپنی ماں کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس دن کے آنے سے پہلے ہم مر جائیں، ہماری معززہ مکرمہ عزت ماں، عفت ماں بہن راستے میں جا رہی ہے، اس کے سر سے کوئی ٹوپی، اس کے سر سے کوئی کپڑا اتار دے، چادر کھینچ دے، ہم مارنے مرنے پر اتر آئیں گے، مر جائیں گے۔ مرزا غلام قادیانی نے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، خدا کی قسم اس گستاخی کو 7 سمندروں میں ڈال دو، وہ 7 سمندر بدبودار ہو جائیں گے۔ یہ مسلمان ان مرزائیوں کی شیزان بیچتا اور خریدتا، یہ اس سے رزق کما رہا ہے، یہ اس کو بیچ کے مسجد میں پیسے دے رہا ہے، یہ اس شیزان کے پیسوں سے حج عمرے کر رہا ہے۔ یہ کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگا؟ یار کوئی صاحب روٹی ساری چیز بن گئی، پیسے ساری چیز بن گیا، کوئی دین، کوئی عقیدہ، کوئی محبت، کوئی عشق، کوئی غیرت بھی نام کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا مجمع سن رہا ہے، میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کی قسم محمد الرسول اللہ سے بے وفائی نہ کرو۔ دنیا کے 2 مگر کے لقمے کی خاطر پیغمبر سے بے وفائی کرتے ہو، پیغمبر کے دشمنوں کی شیزان بیچ کے مال کماتے ہو، پیغمبر کے دشمن کی شیزان بیچ کے تم حج عمرے پر جاتے ہو، مجھے تکلیف پہنچا کے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہو السلام علیکم، میں آپ کے سلام کا جواب دوں گا؟ ادھر مجھے سوئیاں مار رہا ہے، ادھر مجھے چٹکیاں کاٹ رہا ہے، ادھر مجھے چھریاں مار رہا ہے، اور بعد میں مجھے آ کے کہتا ہے السلام علیکم، میں آپ کے سلام کا جواب دوں گا؟ ادھر اللہ کے نبی کے دشمنوں مرزائیوں قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، ادھر روزے پر جا کے کہتا ہے السلام علیکم، اللہ کے نبی اس کے سلام کا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی اس کو کہیں گے تو وہ ہے جو پاکستان میں شیزان بیچتا تھا مرزائیوں کی، قادیانیوں کی، جو میرے سب سے بڑے دشمن، جس نے میری منصب پر قبضہ کیا، میری مشرق پر قبضہ کیا، میرے ابو بکر اور عمر کو گالیاں نکالی، میرے اصحاب کو گالیاں نکالی، حسن کو حسین کو گالیاں نکالی، میری بیٹی فاطمہ کو گالیاں نکالی، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، جس کے سائے کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اس حرامی مرزا قادیانی نے اس کو گالیاں نکالی، تم اس کے ساتھ دوستیاں لگاتے رہے، اس کی شیزان بیچتے رہے، اس کے ساتھ محبتیں کرتے رہے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، اور اب آگے مجھے کہتے ہو السلام علیکم۔ نہیں چاہیے تمہیں مجھے تمہارا سلام، نہیں چاہیے مجھے تمہارا سلام، لے لو اپنے سلام کو، یہ سلام کام نہیں آئے گا۔ ایک ایک لفظ ہوش و حواس سے تول تول کے بول رہا ہوں۔ شاید آپ سمجھ رہے ہو مولوی صاحب جذباتی ہو گئے، جذباتی ضرور ہوں لیکن میری ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، میں اپنے ایک ایک جملے کا جواب دے دوں، سونے کی تول تول کے بول رہا ہوں۔ خدا کے لیے اللہ کے نبی سے اتنی بے وفائی کرو جتنی تم قیامت والے دن برداشت کر سکو۔ اس با وفا نبی سے بے وفائی کر کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچانا ہماری ڈیوٹی تھی۔ اس کے بعد بھی آپ دوستوں میں سے کوئی شیزان خریدے، اس کے بعد بھی آپ دوستوں میں سے کوئی شیزان بیچے، ہم اس سے بری ذمہ ہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ کے کٹہرے میں، نبی کے کٹہرے میں خود جواب دہ ہوگا، خود جواب دہ ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا ہمیں کسی مولوی نے بتایا نہیں تھا، ہم مانتے ہیں ہمیں آپ کو یہ بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا، ہم آپ کے پاس دیر سے آئے، مگر اب آگے بتا رہے ہیں، اب توبہ کر لو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے نہیں۔ آپ تک پیغام پہنچانا ان علماء کے توسط سے میری ڈیوٹی تھی، میں نے پہنچا دیا۔ اب اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، مان لیں گے اچھے رہیں گے، نہیں مانیں گے تو ہم سب کا نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ بہت شکر گزار ہوں مولانا احمد صاحب کا اور ادارے کے انتہائی معزز و مکرم منتظمین کا، انہوں نے دین کی بات آپ تک پہنچانے کا مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں۔ پروگرام کے اختتام پر آپ کے لیے لٹریچر لے کر آئے ہیں، وہ آپ نے لے کر جانا ہے، اس کا بوجھ اٹھا لیں گے، اگر نہ اٹھا سکے تو آپ کی جیب میں جو موبائل کا بوجھ ہے وہ مجھے دے دیں، وہ لٹریچر آپ دیں۔ وہ لٹریچر آپ نے لے کر جانا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، مفت تقسیم ہو رہا ہے، مفت چھپتا نہیں، کروڑوں روپے لگتے ہیں۔
ایک ایک روپیہ مسلمانوں سے مانگ کے وہ لٹریچر چھاپتے ہیں، اسے ضائع نہیں کرنا، اسے پڑھنا ہے، بار پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر اوروں کو پڑھنے کے لیے دینا ہے۔ سارے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بہت ہی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، آپ نے مجھے بہت برداشت کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس برداشت کا آپ کو بہت اثر دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔